بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم کرتا ہے انصاف کا اور حسن سلوک کا، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ تعاون کرنے کا، وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ، اور منع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہیں بے حیائی سے، برے کاموں سے اور اس کی حدود سے، سرکشی سے، یعظکم لعلکم تذکرون، اور نصیحت کرتے ہیں تمہیں تاکہ تم لوگ اس نصیحت پر عمل کرنے والے بنو۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے 6 حکم بیان فرمائے تھے، جن میں سے 3 حکم ایسے تھے جن کو کرنے کا حکم تھا، اور 3 حکم ایسے تھے کہ جن سے رکنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ تیسرا حکم جس کو کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وہ یہ ہے ایتاء ذی القربیٰ، اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، حسن سلوک کرنا، یہ بھی ہم معاشرے کے اندر ہر ایک انسان کی ذمہ داری۔ شریعت الہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی ذمہ داری قرار دی جو مالی لحاظ سے استطاعت کے مالک ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے خاندان میں قریبی رشتہ داروں کے اندر ایسے بندوں کو تلاش کرے جو غریب ہوں، نادار ہوں، ان کے ساتھ تعاون کرنا۔ سب سے اقربا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وہ والدین ہیں، بھائی ہیں، بہنیں ہیں، جو انسان کے ذمہ کے اندر آتی ہیں کہ اگر مالی تعاون کرنا چاہے اور استطاعت ہو بندے کو تو پھر ان لوگوں کے ساتھ زیادہ تر کرے۔ شریعت ایسے معاشرہ کو بدترین معاشرہ کہتی ہے کہ اگر برادری کے اندر ایک بھائی، ایک فرد عیش عشرت کی زندگی گزار رہا اور دوسرے اس کے بعد برادری کے لوگ کھانے پینے کے لیے تنگ ہو، روٹی کپڑا سے تنگ ہو۔ حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید کے ساتھ اس چیز کو بیان فرمایا۔ آپ نے بھی واقعہ سنا ہوگا، صحابہ کرام میں سے ایک کے گھر اگر بکری کی سری گئی تو اس نے اس وجہ سے اگلے صحابی کے گھر میں بھیج دی کہ میرے پاس ابھی کا کھانا موجود ہے، ہو سکتا ہے میرے پڑوسی کے گھر میں یہ عالم ہو کہ ان کے گھر میں کھانے پکانے کے لیے کچھ نہ ہو۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ بکری کی سری پورے محلے سے پھر کر پھر اسی گھر کے اندر آ گئی، یعنی ان کے اندر یہ عمل کرنے کا جذبہ تھا۔ ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ میرا پڑوسی، محلے دار، قریبی رشتہ دار ہے تو وہ اس کے زیادہ حقدار ہے۔ ممکن ہے کہ ان کے گھر کے اندر یہ چیز نہ ہو، اب وہ کھانے کے لیے پریشانی کے اندر مبتلا ہو۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ترغیب ایسی دی تھی، بنائی تھی، ان لوگوں کا ذہن اس طرح بنایا تھا کہ وہ اپنے سے اوپر دوسرے کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں ایک بچہ یتیم ہوا، تو حدیث میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بچے کے کزن بھائیوں کی ذمہ داری لگائی تھی کہ اس کی پرورش تم نے کرنی ہے۔ کیوں؟ قرآن مجید کہتے ہیں ایتاء ذی القربیٰ، ایسے معاملات میں ذمہ داری اپنے قریبی رشتہ داروں کے اوپر رکھتا ہے، اس وجہ سے تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم لوگوں نے ان کی پرورش کرنی ہے۔ پھر بعد میں ایک ایسا واقعہ آیا
کہ ایک بچہ یتیم ہوا، اس کا کوئی قریبی رشتہ دار نہ تھا، حضرت عمر نے اعلان فرمایا اگر کوئی دور کا بھی اس کا قریبی رشتہ دار ہوتا نا تو میں اس کے گلے میں اس کی پرورش ضرور ڈالتا۔ تو شریعت کہتی ہے اگر کسی کے پاس مالی لحاظ سے استعداد ہے تو وہ اپنے قریبی رشتہ داروں کا خیال کرے، اپنے بھائیوں کا خیال کرے، والدین کا خیال کرے۔ یہ نہ ہو کہ وہ بھوک ننگ سے تنگ ہوں، روٹی کپڑا سے تنگ ہوں اور بندہ بذات خود مال و عیش کے اندر زندگی گزار رہا ہو۔ اور تیسرا حکم جس کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، نہ کرنے کے لیے کہا، وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ، اللہ تعالیٰ منع فرماتے ہیں تمہیں بے حیائی سے۔ بے حیائی کے اندر ہر وہ کام آ جاتے ہیں جس کے اندر معاشرہ خراب ہو، بگڑنے کا خطرہ ہو۔ اسی طرح زنا بھی اسی کی مد میں آتا ہے، شراب بھی اسی کی مد میں آتا ہے، گالی گلوچ، بد اخلاقی، ہر طرح کا برا فعل جس سے معاشرہ بگاڑ میں آتا ہو، دوسرے کو تکلیف ہوتی ہو، اللہ تعالیٰ ایسے کام سے منع فرماتے ہیں۔ والمنکر والبغی، برا کام بھی ایسا ہی ہے اور سرکشی بھی ایسی ہے، دوسرے کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرنا، نا انصافی کے ساتھ۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر میں لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ عبادت کرنے والا جتنا بھی ہو، خدا نہ خواستہ اس کے گھر میں اگر ایک بلی ہے اور بلی کی ضروریات کا خیال نہیں رکھا جاتا، گھر میں بند پرندے ہیں، پرندوں کی ضروریات کا ان کو کوئی خیال نہیں ہے، جتنا بھی نیک اعمال کرنے والا ہو، احسان حسن سلوک کرنے والا ہو، اللہ تعالیٰ اس کو محسنین لوگوں کے اندر شمار نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ تو ایک چھوٹی چھوٹی چیز سے بھی منع فرماتے ہیں کہ تم نا انصافی اور زیادتی کرو۔ ہمارے معاشرے کا عالم یہ ہے کہ ہم زبان سے، اپنے فعل سے کوشش کرتے ہیں دوسرے کو دبانے کی، کاٹنے کی، نہ ہمارے کلام کے اندر یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم دوسرے کے جذبات کو کس طرح مجبور کر رہے ہیں، مجروح کر رہے ہیں، اور نہ ہم اپنے قول اور فعل سے یہ دیکھتے ہیں کہ دوسرے کو ہمارے کام کرنے سے یہ کیا تکلیف کتنی ہوگی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے منع فرماتے ہیں۔ یعظکم لعلکم تذکرون، یہ اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے، لوگوں اس نصیحت کو مانو، اس پر عمل کرنے والے بنو۔ اب ان 6 حکم کی ہم اہمیت دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح بیان فرمایا۔ پھر آخر میں فرماتے ہیں تمہارے لیے نصیحت ہے، نصیحت کے طور پر اس پر عمل کرو۔ جب اللہ تعالیٰ ایک نصیحت کر رہے ہیں، اہل ایمان کے لیے ضروری ہے کم از کم ان پر عمل کرنے والا بن جائے۔ علامہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی اس آیت کو بیان، تو اس آیت میں اللہ نے اتنے احکام بیان کر دیے کہ پورے دین پر انسان چلنے والا بن جاتا۔ صرف یہ 6 حکم جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، ہر ایک چیز، حرام کو بھی بیان کیا، حلال کو بھی بیان کیا، جائز کو بھی بیان کیا، ناجائز کو بھی بیان کیا، صرف بندہ غور اور فکر کرنے والا بن جائے اور اچھا ایک معاشرہ وجود کے اندر آ سکتا ہے اسی آیت پر عمل کرنے میں۔